بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، بزرگان دین کی تعلیم ہے کہ سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کھلاؤ. کیا کرو؟ کھانا. خود کھا لینا کوئی کمال نہیں ہے، کھلانا یہ بزرگان دین کی سنت ہے، اولیاء اللہ کی سنت ہے. بزرگان دین اور اولیاء اللہ کے ہاں لنگر چلتا تھا مستقل اسی کا، سب کے ہاں چلتا تھا. حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاں جو ان کا روزانہ کھانا پکتا تھا، اس کے پیاز کے چھلکے اور کچرا جو پھینکتے تھے وہ بیل گاڑیوں میں بھر بھر کے باہر لے جا کے پھینکتے. اور اس زمانے کے اعتبار سے روزانہ 1000 روپے کا خرچ تھا. آج کے 1 لاکھ ہوئے وہ یا اس سے بھی زیادہ. دلی کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ فقیر اتنا کھانا کھلاتا، اتنا خرچ کرتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ تو بزرگان دین سے کچھ حسد کرنے والے، جلنے والے بھی ہوتے ہیں. ان کے مقام، ان کی عزت کو دیکھ کر جلتے ہیں، ہمیں عزت کیوں نہیں ملی اتنی، اسے اتنی عزت کیوں ملی. تو جلنے والوں نے کہا یہ آپ کے گورنر اور وزیر تحفے دیتے ہیں، وہ مزے اڑاتا ہے. ان کے تحفے بند ہو جائیں، نذرانے بند ہو جائیں تو ان کا دسترخوان بھی بند ہو جائے. تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر کوئی نہ جائے اور کوئی ہدیہ اور نذرانہ بھی نہ دے. یہ خادم نے سن کر حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے آ کر کہہ دیا کہ حضرت آج حکومت میں یہ اعلان ہوا ہے. تو حضرت گئے مطبخ میں، کھانا پکانے کی جگہ، باورچی خانے میں، کچن روم میں جا کے پوچھا کتنا خرچ ہے آج کل روزانہ کا؟ کہا حضور 1000 روپے کا خرچ. تو حضرت نے کہا بادشاہ نے نذرانے اور تحفے بند کر دیے ہیں، کل سے روزانہ 2000 خرچ کرو. گھٹایا کہ بڑھایا؟ گھٹا دیا. ارے بڑھا دیا، ڈبل ہو گیا. اب ڈبل ہو گیا. اب بادشاہ کے خود بیٹے چھپ چھپ کے آتے ہیں حضرت کے دسترخوان پر کھانے کے لیے. بادشاہوں کیا تو 2-4 سالن پکتے ہیں، حضرت کے دسترخوان پہ 100 قسم کے سالن ہیں، 100 قسم کے کھانے ہیں، اور وہ لذتیں ہیں جو بادشاہوں کے شاہی دسترخوان پر نہیں. بادشاہ کو اور حسد بڑھ گیا. ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تمام علماء، فضلاء، وزیر، گورنر بادشاہ کو سلام کرنے اور ملنے کے لیے آتے تھے. حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ نہیں جاتے تھے. ان بزرگوں کو بادشاہوں سے، مالداروں سے کوئی محبت نہیں ہوتی ہے. ایمان کی وجہ سے سب سے محبت کرتے ہیں، مال اور حکومت کی وجہ سے محبت نہیں کرتے. تو لوگ جاتے تھے بادشاہ کو سلام کرنے، نذرانے اور تحفے لے کر آتے تھے. حضرت کو اس کی ضرورت نہیں تھی. لوگوں نے اور کام بھر دیے کہ دیکھو سب آتے ہیں سلام کرنے آپ کو اور آپ سے ملنے کے لیے، اور یہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ بڑے مغرور ہیں، متکبر ہیں، یہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتے. تو بادشاہ سفر میں گیا ہوا تھا کہیں، کہنے لگا اب کی مرتبہ نہ آئے تو میں ان سے پورا بدلہ لوں گا اور انہیں دلی سے نکال دوں گا. تو حضرت کے مریدین تو سب جگہ ہوتے ہیں. حضرت کو خبر دے دی کہ بادشاہ ناراض ہے، اب کی مرتبہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو آپ سلام کرنے نہیں گئے تو آپ کو وہ تکلیف دیں گے. تو حضرت کی زبان مبارک سے نکلا ہنوز دلی دورست. سمجھے بھائی؟ فارسی کا لفظ ہے ہنوز دلی دورست. کہنے لگا ابھی تو دلی بہت دور ہے. کسی نے کچھ نہیں سمجھا، وہ سمجھے کہ سفر میں ہے، سفر سے دور ہے. لیکن حضرت کی نگاہ کسی اور چیز پر تھی. اللہ والوں کی نگاہ غیب کی بہت سی چیزوں پر ہوتی ہے. غیب کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، اولیاء اللہ پر کھول دیتے ہیں. بہت سی غیب کی باتیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی وہ اولیاء اللہ کو نظر آتی، اور اولیاء اللہ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں. قلندر ہرچ گویت دیدہ گویت. قلندر جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین قلندر اعظم ہیں، تمام قلندروں کے قلندر ہیں، اور انہیں آگے کی چیز نظر آ رہی ہے. کیا نظر آیا؟ کہ وہ دلی پہنچ ہی نہیں سکے گا. چنانچہ سفر سے جب واپس آیا وہ دلی دروازے کے قریب، تو دلی دروازے کا، شہر میں داخل ہونے کے دروازے پر جو بڑا پتھر تھا خود
اور بادشاہ کا سر کچلا گیا اور اسی دروازے پر وہ مر گیا، دلی میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہ مطلب تھا ہنوز دلی دورست کا، کہ دلی تو دور ہے، دلی وہ پہنچ ہی کہاں سکے گا جو ہم سے بدلہ لے گا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو وہ نظر آتا ہے جو عام انسانوں کو نظر نہیں آتا۔